ان الفاظ کو اگر آپ نے چھوڑ دیا اور آپ نے سمجھا کہ اس پہ ٹائم زیادہ لگے گا، تو یہ الفاظ اگر آپ نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھے تو قرآن پاک کی ادائیگی آپ صحیح طریقے سے ادائیگی کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے۔ یہ الفاظ پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، باقی جو الفاظ ہیں اگر کسی حرکت والے حرف کو ساکن حرف کے ساتھ ملایا جائے وہ آسان ہے، حرکت والا حرف پڑھا جائے وہ آسان ہے، لیکن کسی حرکت والے حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملانا بہت مشکل ہے۔ اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے واؤ صاد زبر وس، صاد یا زبر سوئی، وس سوئی، ساکن حرف کو ملانا تو آسان ہے، لیکن شد والا حرف کیونکہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے اس لیے اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کی یہ غلطی بالکل ختم ہو جائے۔ تو یہ ویڈیو مکمل سنیں، اور جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں آپ کو 100% فائدہ ہونے والا ہے۔ تو یہ ویڈیو لازمی سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر اور ان کی اہل بیت پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ واؤ کو جب صاد سے ملائیں گے، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوئے تو سمجھ لیجئے کہ صحیح طریقے سے مخرج سے ادا نہیں ہوا۔ اب جب واؤ کو صاد سے ملائیں گے تو بیچ میں الف اور لام جو ہے یہ گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیسے ملائیں گے؟ واؤ صاد زبر وس، صاد یا زبر سوئی، وس سوئی فاضر فی، وس سوئی فی، واؤ لام زبر ول، لام یا زبر لی، ولی لام زیر لی، ولیلی۔ اب یہاں پر یہ یا مدہ نہیں ہے، یہ یا لین ہے، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ آپ کو میں نے 3 بتائے تھے، الف واؤ یا۔ الف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے زبر ہو، واؤ مدہ جب واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا مدہ کب ہوتا ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ لیکن یہاں پر وہ مدہ نہیں ہے، یہ لین ہے۔ حروف لین 2 ہیں، واؤ لین اور یا لین۔ واؤ لین سے پہلے زبر ہو تو واؤ لین ہوتا ہے، یا زین سے پہلے زبر ہو، یا سے ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤ لین ہوتا ہے۔ یہاں یا کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہ یا لین ہے، یا مدہ نہیں ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ سوائی فی، اب اس کو فے نہیں پڑھنا، فاضر فی، وسوائی فی، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کو بریک نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے لام کے بعد جو یا آ رہا ہے یہ بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ اور بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ واؤ کے آگے کیونکہ الف آ رہا ہے پہلے الف پڑھیں گے پھر لام پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ پھر جب واؤ کو لام سے ملائیں گے تو بیچ میں الف جو ہے وہ گر جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ واللیلی۔ اب واؤ کو جب تا سے ملائیں گے تو بیچ میں واؤ کے درمیان میں جو الف اور لام ہے یہ بھی گر جائے گا۔ واؤ کو کیونکہ ہم نے شد والے حرف کے ساتھ ملانا ہے، واؤ تا زبر وت، تا یا زیر تی، وت تی، نون زیر نی، وت تی نی، نون زیر نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں یا لین نہیں ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، 1 الف کی مقدار، اس کو لمبا کریں گے۔ اور تا جو ہے یہ باریک پڑھا جائے گا کیونکہ 2 نقطوں والا جو تا ہے اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے اور زبان اوپر کی طرف نہ اٹھے، تب یہ تا پڑھا جاتا ہے۔ اگر اوپر کی طرف زبان اٹھے گی اوپر والے تالو کی طرف تو یہ پر پڑھا جائے گا، پھر وہ تو حروف مستعلیہ بن جائے گا۔ لیکن اس کو پڑھتے وقت زبان کو اوپر نہیں اٹھانا، باریک پڑھا جائے گا، تا تا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ساؤنڈ میں کیسے پڑھیں گے؟ وتینی۔ اب یہاں پر آگے جو لفظ ہے یہ بھی سورہ 3 کے اندر ہے، وزیتونی۔ یہاں پر بھی اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وزیتون پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا۔ واؤ زا زبر وز، جب واؤ کو زا سے ملائیں گے تو الف لام بیچ میں گر جائے گا، اور زا جو ہے یہ سیٹی والی زا ہے، بغیر سیٹی والی نہیں ہے۔
تو اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. زا کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر تو یا لین ہوتا ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. وَالزَّيْتُونِ، تا کے بعد واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. اب نون کے نیچے زیر ہے، اور زیر کو عربی میں کسرہ کہا جاتا ہے. کسرہ کا مطلب ہوتا ہے جھکانا. جب کسی حرف کے نیچے زیر آتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ادائیگی کو جھکا کے پڑھتے ہیں، اس لیے نون کے نیچے زیر ہے تو اس کو تھوڑا سا جھکا کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَالزَّيْتُونِ. ٹھیک ہے. اب اس کو ساؤنڈ میں پڑھیں، بلکہ ایک ہی ساتھ پڑھیں گے اکٹھا. آگے چلتے ہیں. یہ لفظ ہے سجیلن. یہاں پر جیم کے اوپر شد ہے تو اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں. سین کو جب جیم سے ملائیں گے، سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جیم، سجی، لام دو زیر لن، سجیلن. یہاں پہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ سجیلن. آگے ہے سجینن. سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، سجی، نون دو بشنن، سجینن. یہاں پر بھی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. آگے ہے منفکینا. اب اس کو منفکینا نہیں پڑھنا. میم کے بعد جو نون آ رہا ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، حروف مستعلیہ اس میں حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. فا کا مخرج کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں. اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا، یہ فا پڑھا جائے گا. فا. اگر ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے تو سمجھ لیجیے گا کہ فا مخرج سے ادا نہیں ہوا، تو اس کو مخرج سے ادا کرنے کے لیے فا فا. ٹھیک ہے. فکینا، فکینا نہیں پڑھنا، فکینا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. آگے ہے فَإِنَّ. یہاں پر فا کے بعد جو ہے وہ الف نہیں ہے. فا کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہاں پہ حمزہ ہے. حمزہ کا جو ساؤنڈ آتا ہے، حمزہ زبر آ، ای، او. متحرک حرف جب حمزہ ہو متحرک تو ایسے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب حمزہ کو جب نون سے ملائیں گے تو نون کے اوپر شد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. جب نون کو لام سے ملائیں گے تو لام کو قلقلے سے بجانا ہے. اکثر لوگ لام جب ساکن ہو قلقلہ کر جاتے ہیں، یہاں پہ قلقلہ نہیں کرنا. قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ جب آواز کسی حرف پہ لوٹتی ہے تب وہ اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے. تو لام کے مخرج میں جب زبان لگے تو وہیں پہ جم جائے. کیسے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ. جیم کے بعد نون ہے، نون کے اوپر شد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جنتا. آگے ہے لام کے نیچے زیر ہے، یہاں پہ بھی اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، لام زیر لے پڑھ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، لام زیر لی. لام کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، کیونکہ اس کا بریک اس لیے پڑھا جاتا ہے جس حلق سے ادا ہوتی ہے ہا. یہ جو قاعدے کے فرسٹ پیج پہ پڑھتے ہیں الف با تا سا جیم ہا، جیم کے بعد جو ہا آتا ہے یہ وہ ہا ہے. اب اس کو ہا کو بریک اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ جس حلق سے نکلتا ہے وہ اس حلق کا تعلق منہ کی طرف ہے، تو اس کو بریک پڑھا جائے گا اور اس کا مخرج حلق کے ساتھ اٹیچ ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ لی ہو ہو. اب ہا کو جب با سے ملائیں گے، با کے اوپر شد ہے تو ہا با بھی حب، با لام زیر بل، حب بل. با کو جب لام سے ملائیں گے بیچ میں الف گر جائے گا. لی حب الخیری. خا کے اوپر زبر ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. اب یہاں پر یا جو ہے یہ یا لین ہے، یا مدہ نہیں ہے. خا یا زبر ہے، خوئی، را زیر ری. را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑھا جائے گا. خیری، لحب الخیری. آگے ہے حمزہ زیر ای. یہ پہ حمزہ کے آگے جو ذال ہے، یہ ذال سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، یہ بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جو زا را کی شکل میں آتا ہے، مثال کے طور پہ یہ را ہے، جہاں پہ میں نے ایرو رکھا ہوا ہے. اب یہ را ہے، را کے اوپر نقطہ ڈال دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ زا بن جائے گا. تو یہ زا جو ہے وہ سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جیسے یہاں پر آپ کو میں بتا چکا ہوں، یہ والا ہے، یہ دیکھیں یہ سیٹی والا ہے. ٹھیک ہے.
اور اس کو جو ہے وہ ہم سٹی کے ساتھ پڑھیں گے. اور جو یہ والا دال ہے جو دال کی شکل میں آتا ہے اس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے یہ بغیر سٹی کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مخرج کیا ہے دال کا؟ یہ زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے تو دال پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دال دال اس کو موٹا بھی نہیں پڑھنا بغیر سٹی کے پڑھنا ہے. اب جب دال کو سین سے ملائیں گے بیچ میں یہ دو الف ہیں لام ہے ان دونوں کو گرا دیں گے. دال سین زبر دس سین زبر سا زس سا سین سٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. ایدسا ما یہاں پہ الف کے اوپر جو مد ہے یہ مد متصل ہے. عام طور پہ جو لوگ تجوید کو نہیں جانتے یہ اس کو بڑی مد بولتے ہیں. اس کی مقدار کیا ہے؟ 4 سے 5 الف کے برابر ہے تو آپ کھینچ سکتے ہیں اس کو 4 سے 5 الف کے برابر. اور جب حمزہ کو نون سے ملائیں گے تو بیچ میں الف یہ گر جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو اذا السماء حمزہ کو ساکن کرنا چاہیں گے تو اذا السماء. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آگے ہے یہ بات سمجھنے والی ہے. حمزہ کو جب نون سے ملا کے پڑھیں گے الف کو تو یہ الف سے تو ابتدا ہو نہیں سکتی اور الف کے بعد کیونکہ نون آ رہا ہے تو نون ساکن بھی نہیں پڑھا جا سکتا. دونوں حرف ساکن ہیں الف بھی نون بھی. تو کیسے پڑھیں گے؟ الف کو یہ رول ہے تجوید کا الف کو حمزہ بنائیں گے حمزہ کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ زبر پڑھا جائے گا. حمزہ نون زبر ان. ٹھیک ہے. اور شین نون زبر شین قاف زبر شق قاف تا زبر قط انشقت. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ملا کے پڑھیں گے تو اذا السماء انشقت. شین کے بعد قاف ہے قاف کے اوپر شد ہے تو شین کو قاف سے ملائیں گے مشدد ہے تو 2 دفعہ پڑھا جائے گا. اچھا جی. اب یہاں پر میم کے بعد طا حروف مستعلیٰ میں سے آ رہا ہے بیچ میں 2 الف ہے لام ہے گر جائیں گے اور میم کو ڈائریکٹ طا سے ملائیں گے. طا حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا. اس طا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے اور زبان اوپر کی تالو کی طرف اٹھے تب یہ موٹا پڑا جائے گا فل موت. مت ریقن را کے نیچے زیر را بریک پڑا جائے گا. قاف کو جب نون سے ملائیں گے قاف حروف مصطلح میں سے پر پڑ جائے گا نون کے اوپر شد غنہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. بیچ میں الف لام گر جائے گا. اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا نج نج. یہ جو ج کی آواز آ رہی ہے نا یہ قلقلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مطاری النج مثاقب. اب یہاں پر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں سا کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں متصا. ایسا نہیں کرنا. میم کو جب سا سے ملائیں گے بیچ میں دونوں ایک الف اور لام ہے یہ گر جائے گا. سا بریک پڑھا جاتا ہے اس کو موٹا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا سا سا. ٹھیک ہے. اس کا مخرج بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے اندرونی کنارے سے تو یہ سا پڑھا جاتا ہے. متصاقب. قاف حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا. جب یہاں پہ وقف کریں گے تو با کو ساکن کریں گے. با ساکن جب ہو جائے گا تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے اس پہ قلقلہ ہوگا. مطارق النج مثاقب. یہ والسماء والطارق سورۃ طارق کی آیت ہے تو اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے تاکہ سورۃ طارق پڑھتے ہوئے آپ کو پرابلم نہ ہو. آگے ہے یہ سورۃ الناس کے اینڈ پہ جو آیت آتی ہے یہ وہ آیت ہے من شر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حرف آ رہا ہے شین تو یہاں پہ غنہ ہوگا 1 الف کی مقدار. آگے شین کے بعد را آ رہا ہے را کے نیچے زیر را بریک پڑا جائے گا. را کے اوپر شد ہے شین را بر شر را لام دے رل شر رل من شر رل واو سین زبر وس واو علیم زبر وا وس وا ہونٹ گول کر کے پڑھنے ہیں. اور سین لام دے سل وس وا سل خناس. خوا حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا نون کے اوپر شد ہے غنہ ہوگا. آگے 1 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا کیونکہ الف ہے. جب وقف کریں گے سین کو ساکن کر دیں گے اور
کیونکہ عارضی طور پہ سین کو ساکن کریں گے تو یہاں پہ مد عارض وقفی بھی ہو سکتی ہے، 2 سے 2.5 الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ سین میں سیٹی ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ من شر الوسواس الخناس۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ والصیف واللیل والتین والزیتون سجین منفکین فإن الجنة لحب الخير إذا السماء انشقت ما الطارق النجم الثاقب من شر الوسواس الخناس۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے ان الفاظ کو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان الفاظ کو چھوڑنا نہیں، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ادائیگی میں مسئلہ آئے گا، ادائیگی ٹھیک نہیں کر پاؤ گے۔ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، تلفظ کے ساتھ سیکھنا ہے، تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے۔ کسی جگہ پہ پرابلم ہو واٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں ان الفاظ کے حوالے سے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ جہاں جہاں تک جائے گی ان کو بھی ثواب ہوگا، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کو بھی ثواب ہوگا کیونکہ آپ ان کو بھیج رہے ہیں، مجھے ثواب ہوگا کیونکہ میں پڑھا رہا ہوں۔ تو ہم سب مل کر اس ثواب میں حصہ ملاتے ہیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔